بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم اپنے بندوں سے توحید چاہتا ہے۔ توحید کے مطابق زندگی گزارنے کو خدا بہت پسند کرتا ہے۔ تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں۔ اسی لیے سورہ مبارک نحل میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ ہدف اور مقصد یہ ہے رسول کو بھیجنے کا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف خدا کی اطاعت ہو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب ہو، یعنی خدا کے علاوہ کسی سے انسان امید نہ رکھے، کسی سے مدد نہ مانگے۔ اب توحید کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے عزیزان۔ بہت سارے لوگ توحید کے عنوان سے ہی دین سے خارج ہوتے ہیں۔ امیر المومنین سلام کے دور حکومت میں 3 عظیم جنگیں ہوئیں۔ ان 3 جنگوں میں سے ایک جنگ مولا کائنات نے، مشکل کشاہ نے خوارج کے ساتھ لڑی۔ خوارج کون لوگ تھے؟ خوارج ظاہری لحاظ میں سب سے زیادہ دیندار لوگ، رات بھر عبادت میں گزارتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے۔ ان کو توحید سمجھ میں نہیں آیا، اسی وجہ سے افراد و تفرید کے قائل ہو گئے، جس کی وجہ سے مولا کائنات نے ان کے ساتھ جنگ کیا۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا لا حکم الا للہ، کسی کے لیے حکم دینے کا حق نہیں ہے صرف اور صرف خدا کے لیے۔ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، صرف خدا سے مدد مانگنا۔ عبادت کسی کی نہیں ہوگی، صرف خدا کی ہوگی۔ یہ باتیں ظاہراً بہت اچھے تھے، لیکن سمجھ سے بغیر سمجھے باتیں کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ زمانے کے امام کے ساتھ لڑ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور 4000 لوگ تھے یہ۔ ان میں سے سب کو امیر المومنین نے مار دیا، قتل کر دیا۔ صرف 8 لوگ بچے ہیں 4000 میں سے، اور سب کا یہی نعرہ تھا کہ توحید ہو، توحید ہو۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں، خصوصاً کچھ ایسے مولوی حضرات ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض و کینہ رکھنے کی وجہ سے ہر کام پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ توحید ان کو سمجھ میں نہیں آئی، توحید کے عنوان سے ہی دین سے خارج ہو رہے۔ عزیزان، ہر کام کا خالق و مالک، ہر عمل میں انسان کو خدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، توحید کے ساتھ ہی زندگی گزارنا، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن توحید کیا ہے؟ عزیزان، خداوند عالم نے اس دنیا کو خلق کیا ہے۔ اس دنیا کو خلق کرتے ہوئے خداوند عالم نے ہمیں بتایا کہ اس دنیا میں سبب اور اسباب کے ساتھ امور آگے بڑھتے ہیں۔ علت و معلول ہے یہاں پہ، اس دنیا میں سنت الہی ہے کہ علت و معلول کے ذریعے سے دنیا آگے بڑھے گی، سبب و اسباب کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، مسبب الاسباب خدا ہے، یہ توحید ہے، لیکن آپ دوسرے اسباب کے ذریعے سے مدد لیتے ہیں، معاشرے میں دوسرے اسباب کے سہارے سے جیتے ہیں، اور اس سے مدد لینے کا مقصد ایسا نہیں کہ شرک ہو، نہیں، کسی کو بھی آپ نے ذاتی طور پہ اگر ان سے مدد مانگ لیا، ذاتی طور پہ ان کے اندر کوئی طاقت اور قدرت کا آپ نے خیال کر کے ان سے مدد مانگا تو یہ شرک ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالق کائنات نے ان کو یہ طاقت دی ہے، رب العالمین کا یہ مخلوق ہے، رب العالمین کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر رہے ہیں تو کوئی شرک نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں خود خداوند عالم نے بہت سارے نمونے پیش کیے۔ اب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں اتنے سارے آیات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھاتے وقت اپنے لاٹھی سے معجزہ دکھا رہے ہیں۔ خداوند عالم نے معجزے سے دریا کو شگاف کیا، دریا سے راستہ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کی قوم کو نجات دینے کے لیے۔ لیکن پہلے کیا کہا خداوند عالم نے؟ اپنے لاٹھی کو دریا پہ مارے، یعنی اسی کے ذریعے سے آپ کے لیے راستے کھولیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ خداوند عالم نے سنایا خوبصورت انداز میں، اور آخر میں یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا فرمایا؟
حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابیہ یرتد بصیرا، اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ مصر میں جا کے میرے اس قمیص کو لے جا کے میرے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ مل لیں، اس قمیص کے سہارے سے حضرت یعقوب کی آنکھوں میں بینائی پلٹ کے واپس آئے، حضرت یعقوب کی آنکھیں روشن ہو جائیں گے۔ دیکھیں خداوند تعالیٰ معجزے سے نہیں کر رہا ہے، ایک نبی کی آنکھوں کو شفا دوسرے نبی کے کرتے سے ملتی ہے، یہاں پہ کوئی نہیں کہتا شرک ہے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، ایک نبی کے بھائی اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، یہ پشیمان ہوئے اپنے خطا پہ، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، یوسف کو ستایا تھا، اس کام پہ پشیمان ہو کے نبی اللہ کے پاس آئے، اپنے بابا کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے کہ کیا کہا؟ قرآن خداوند عالم قرآن میں بیان کر رہا ہے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے میرے بابا ہمارے لیے آپ خدا کی درگاہ میں توبہ و استغفار کریں، بے شک ہم لوگ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو اس وقت حضرت یعقوب نبی اللہ نے یہ نہیں کہا مجھ سے مانگ کے آپ مشرک ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، جاؤ آپ ڈائریکٹ خدا سے مانگو، نہیں، سہارے کے ذریعے سے، وسیلے کے ذریعے سے جانا، یہ خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ پھر جواب میں حضرت یعقوب نبی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہا اپنے بیٹوں سے میں عنقریب آپ لوگوں کے لیے اپنے پروردگار کی درگاہ میں استغفار کروں گا، توبہ کروں گا، طلب مغفرت کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان خدا ہے۔ اب دیکھیے ہم ہر کام جو ہے وہ سبب و اسباب کے ذریعے سے، خداوند عالم کن فیکون کے مالک ہیں، اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، بے شک آپ کا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے۔ اب رب العالمین ایک ہی لمحے میں خلق کر سکتا تھا، 6 دنوں میں خلق کرنے کا مقصد یہ کہ سبب و اسباب کے ذریعے سے، اسی لیے خداوند عالم سورہ نازعات میں، سورہ مرسلات میں، سورہ بہت سارے آخری جو قرآن کی سورے ہیں ان میں دیکھیں فرشتوں کا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی بیان کر رہا ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالصَّابِحَاتِ سَبْحًا، کہ ان فرشتوں کی قسم کھا کے فرماتے ہیں خداوند عالم جو مومنین کی روح کو قابض کرتے ہیں، جو کفار کی روح کو قابض کرتے ہیں۔ اب خدا روح قابض کرتا ہے، لیکن خداوند عالم نے سبب و اسباب رکھا ہے، حکم دیتا ہے خداوند عالم فرشتوں کو، فرشتوں کے ذریعے سے خداوند عالم روح کو قبض کرتا ہے۔ اور وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا وَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، قسمیں کھاتے ہوئے فرماتے ہیں ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو آگے لے جاتے ہیں، جو بارش برساتے ہیں، بارش تو خدا برساتے ہیں، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے ہر کام خداوند عالم اپنے مخلوقات کے ذریعے سے اسی دنیا میں کر رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے، بہت سارے لوگوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح روزمرہ زندگی میں ہم کتنے ایسے کام ہیں جو خود نہیں کر سکتے تو کسی سے مدد لے کے کرتے۔ اب دیکھیں ہم بال ہم نہیں کٹوا سکتے، خود ہم اپنے بال کو نہیں کاٹتے، کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں نائی کے پاس، ان کے ذریعے سے، ان کے سہارے سے اپنے بال کو کاٹتے ہیں۔ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے ذریعے سے ہم اپنے بھوک کو ختم کرتے ہیں، یہ خود ایک مدد ہے، کھانے کے ذریعے سے بھوک تو خدا ختم کرتا ہے، لیکن خداوند عالم نے اسی کھانے کے ذریعے سے سنت یہ رکھے۔ مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں طبیب کے پاس؟ اسی لیے کہ طبیب شفا نہیں دیتا ہے، خداوند عالم قرآن مجید میں باقاعدہ اعلان کر رہا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ خدا مجھے شفا دیتا ہے، عقیدہ یہ خدا شفا دیتا ہے، جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، کیوں؟ یہ سبب و اسباب ہے عزیزان، کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا ہے خدا کے علاوہ، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے خدا کے علاوہ، لیکن خداوند عالم انہی اسباب کے ذریعے سے مدد کرتا ہے۔ اب یہ جاہل مولوی ہر جگہ وہ مدد مانگتے ہوئے گھومتا ہے، لیکن علی کا نام آئے تو اس کو برداشت نہیں ہے، فوراً کہتا ہے کہ علی مرتضیٰ سے مدد مانگنا شرک ہے، شرک ہے۔ اگر علی مرتضیٰ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر ہر چیز سے مدد مانگنا شرک ہونا چاہیے۔ پھر آپ کیوں جاتے ہیں در در ٹھوکریں کھاتے ہوئے مسجد کے لیے چندہ مانگتے ہوئے، کہہ رہے ہیں خدا کے لیے، خدا کے گھر کی مدد کرے، خدا کے گھر کی مدد کرے۔
مسجد کی مدد کرے. کیوں کہتے ہیں؟ یہ خود خالق کائنات اعلان کر رہا ہے. خداوند عالم راستہ دکھا رہے ہیں قرآن مجید میں. 2 دفعہ یہ اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو آپ صبر سے اور نماز سے. خداوند عالم نہیں کہہ رہے مدد مانگو، خدا سے نہیں کہہ رہا ہے. خدا اعلان کر رہے مدد مانگو، مدد حاصل کرو. کس سے؟ 2 چیزوں سے، ایک صبر سے اور ایک نماز سے. نماز مدد کرتی ہے انسان کی، صبر کے ذریعے سے انسان طاقتور ہوتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ آپ نماز سے مدد مانگے، خدا کہہ رہا ہے کہ آپ صبر سے مدد مانگے. اور ادھر سے مولوی کہہ رہے خدا کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. اور خدا خود سے راستے دکھا رہے ہیں، آپ صبر کے ذریعے سے، آپ نماز کے ذریعے سے مدد کریں. عزیزان، دین کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اگر دین کو ہم انہیں جاہل مولویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. دین کو قرآن کے سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں پورے سورہ بقرہ قرآن کا سب سے طولانی سورہ ہے، 2.5 پاروں پہ مشتمل سورہ ہے. سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا تھا، پورا تفصیل سے خداوند عالم نے قصہ سنا ہے. اس قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے بنی اسرائیل، قاتل نہیں مل رہا تھا. خداوند عالم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جائیں ان کو بتائیں کہ ان کے قوم میں ایک ایسے گائے کو لائیں، اس کو ذبح کریں، اس گائے کے گوشت کو لے جا کے مردے پہ مارے تو مردہ زندہ ہو جائے. اب یہ سارے پورے سورہ بقرہ کو نازل کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ خدا کو خود مدد کرتے، خود خداوند عالم اس مردے کو زندہ کرتے. نہیں، ایک گائے کی طرف اشارہ کیا، جا کے گائے کو لائے، اس کو ذبح کیا، پھر اس کے گوشت کو لے جا کے اسی میت پہ مارا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اب جب ایک گوشت کے ٹکڑے کو لے جا کے مارا تو یہ مردہ زندہ ہوا، زندہ ہو گیا، اپنے قاتل کا نام دیا. خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ اس گائے کے گوشت کے ذریعے سے، اس کی مدد سے، اس کے سہارے سے اس مردے کو زندہ کیا. ڈائریکٹ خداوند عالم کہہ سکتا ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، اٹھو بتا دو اپنے قاتل کا نام. نہیں عزیزان، خدا کی سنت یہ ہے کہ سبب کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے دنیا آگے بڑھے، علل و معلول کے ذریعے سے دنیا آگے بڑھے. پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خدا ہمیں دین کو سمجھ کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.